فردوس بھی آپ کی طرف میں نے وہ جسٹس وقار سیٹھ والے فیصلے کا حوالہ دیا. آپ لوگوں کی حکومت تھی اس وقت. 2 وزیروں نے بیٹھ کے پریس کانفرنس کر کے جسٹس وقار اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے ان کے ذہنی کیفیت کے اوپر ہی سوال اٹھا دیے تھے کہ کیا ان کا ذہن بھی صحیح ہے یا نہیں ہے. پاکستان میں ہر دور میں یہ راجہ صاحب نے صحیح کہا کہ کوئی نہ کوئی سیاسی جماعت اس سسٹم کی بینیفیشری ہوتی ہے جو مینپولیشن کرتا ہے. ہم اس سے نکلنا پڑے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ ہم لوگ جو پارلیمنٹیرین ہیں یا سیاستدان ہیں ان کا جو مائنڈ سیٹ ٹی وی ٹاک شوز میں ریفلیکٹ ہوتا ہے. وہ جب پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے وہ ذمہ داری لیجسلیشن کی ان کے پاس آتی ہے تو وہ مائنڈ سیٹ پھر اس طرح سے ٹرانسفارم نہیں ہوتا انٹو ایکشنز. جو ذمہ داریاں ہمیں عوام دیتی ہے جو اچھی اچھی باتیں ٹی وی میں کرتے ہیں وہاں ایکچولی قانون سازی کے وقت نہیں کرتے. وہ جب ہمیں موقع ملتا ہے تو دیکھیں ہمیں ہمارا ووٹر کیا طاقت دے کے بھیجتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ ہم وہاں جا کے انسٹیٹیوشن بلڈنگ کریں, ہم وہاں جا کے ریفارمز کریں, ہم وہاں نیشنل انٹرسٹ کو بھی پروٹیکٹ کریں اور پبلک انٹرسٹ کے بھی کسٹوڈین بنیں. ہوتا یہ ہے کہ ہمارا چونکہ برے صغیر کا جو ایک رہا ہے لینڈسکیپ جس کے اندر ہم رہتے ہیں یا بت پرستی اور شخصیات پرستی رہی, تو ہماری جو جتنی سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے اتنے طاقتور بت جو ہے وہ تراش دیے اور وہ شخصیات اتنی بھاری بھرکم ہو گئیں کہ اداروں کے وہ کمزور جو وجود ہے اس کو انہوں نے ہمیشہ اپنے پاؤں تلے روندا. اور وہ کمزور ادارے جو ہیں اس میں ظاہر ہے ایک طاقتور ادارہ جس کو قوم یہ سمجھتی ہے کہ عدلیہ ہے, تو عدلیہ کے اندر جو ایک ڈرائی کلین مشین لگنی بہت ضروری ہے. کیونکہ میرے ستائے آپ کے ستائے جتنے وکٹمز ہیں ان کی آخری ہوپ جو ہے وہ عدالتیں ہیں. اور جو عدالتوں کے اندر ہو رہا ہے ود ڈیو اپالوجی وہاں نچلی سطح کی کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک لوگوں کی جو میزریز ہیں پریشانیاں ہیں, میں شکر گزار ہوں چیف جسٹس کی کہ انہوں نے ایک میکنزم پلان کیا, اس کے اندر ٹیکنالوجی لائے, ریڈریس کرنے کا لوگوں کی شکایات کو ایک پلان دیا. لیکن ابھی بہت سارا بیگیج ہے. ہونا باقی ہے. لیکن نواز شریف کا کیس جو تھا وہ پاناما کا کیس تھا جو نواز شریف کو نکالا اس لیے نکالا کہ وہاں اقامہ نکلا ہے, اکاؤنٹ ریسیویبل نکلا ہے. اس میں کیا ہے یہ ظلم ہے. اگر آپ کا انسٹیٹیوشن اتنا مضبوط ہو, وہ اپنے رول آف لا کو بے کرے, وہ ادھر ادھر نہ دیکھے, اپنی آئین کی کتاب کی طرف دیکھے, تو پھر اس طرح کے فیصلے جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ کے اندر ایک سیاہ باب کے طور پہ ان کا نام نہ لیا جائے. آپ نے ذکر کیا تھا کہ جس کیس کی پریس کانفرنس ہوئی, دیکھیں بات یہ ہے کہ اس ملک کے اندر فروغ صاحب نے اور فواد نے آئی تھنک دونوں نے پریس کانفرنس کی. ڈیفینیٹلی, اور میں انفارمیشن منسٹر ہوتے ہوئے جو ان کا نیریٹیو تھا ظاہر ہے اس کو آگے چلانا ہوتا تھا. اب یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں ایک عدلیہ بیٹھ کے فیصلے لکھ رہی ہوتی ہے, ایک تاریخ جو ہے وہ ایک باب لکھ رہی ہوتی ہے, اور عدلیہ کے فیصلے جب وہ لکھ کے ریٹائر ہو جاتے ہیں ججز تو تاریخ کے اندر وہ فیصلے زندہ رہتے ہیں, وہاں وہ ختم نہیں ہوتے, تو کیونکہ تاریخ ریٹائر نہیں ہوتی. اور المیہ یہ ہے کہ ہمارے جتنی سیاسی جماعتیں, اس بات سے میں راجہ صاحب سے ایگری کروں گی کہ وہ حکومت میں ہوں یا اپوزیشن میں ہوں, انہیں عدلیہ کی آزادی اس وقت چاہیے جب وہ اپوزیشن میں ہے. جب وہ حکومت میں ہے وہ ریفارمز کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے, اور وہ ریفارمز جو ضرورت ہے, مجھے بتائیں نا کہ پروسیکیوشن اس ملک کی سب سے بڑی انویسٹیگیشن اور پروسیکیوشن, اسی کے اوپر آپ نے سزائیں دینی ہیں, جزا سزا کا تعین ہونا ہے. آپ کی پروسیکیوشن کے جو لاز ہیں, جو رولز ہیں, اور جو آپ کی انویسٹیگیشن کا پروسیس ہے اس کو آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ گیپس اس کے اندر ہے, اور وہاں کام کرنے کی ضرورت ہے. خرم صاحب, لیکن میں ابھی بگر پکچر کی طرف ہی دوبارہ آپ کو اور لے کر آتا ہوں. یہ انفارچونیٹلی میڈیا بھی اس میں جب یہ غلط ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت تالیاں بجائی جا رہی ہوتی ہیں. جب وہاں وہ چلے جاتے ہیں صاحب تو وہ اس وقت وہ فرشتے ہوتے ہیں. میڈیا خالی تالیاں نہیں بجا رہا ہوتا, میڈیا میں جو سوال اٹھاتا ہے اس کے اوپر بندش بھی ہو جاتی ہے. نہیں, وہ بندش خرم صاحب جو وزراء اعظم کے نکالنے کی رفتار ہے, آپ ملک صاحب میں یہی تو کوشش کر رہا ہوں کہ اوپینین فارم کروں, یہی تو کوشش کر رہا ہوں. اوپینین دینے والے نہیں ہیں, آپ نے اوپینین بنانی ہے, یہی تو کوشش کر رہا ہوں. تو جب وہ سوالات اٹھاؤں کہ جس سے آپ لوگ بھی موٹیویٹ ہو اور لوگوں کو بھی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ